تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل اویئرنیس پروگرام ہمارا کنٹینیو ہے، تو آج کی جو بات ہے ایک بہت ہی سیریس مسئلے پہ ہیں اور بہت ہی زیادہ لائٹلی لینے والے مسئلے کی ہیں، اور جتنا اس کو لائٹلی لیا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ سیریس مسئلہ ہے، بہت زیادہ سیریس۔ اور اس مسئلے کی وجہ سے بہت ہی زندگیاں خراب ہو چکی ہیں، ڈپریشن کی وجہ، ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ، سوسائڈس کی وجہ، رشتوں میں خرابیوں کی وجہ، اور پتہ ہی نہیں کتنی چیزوں کی وجہ یہ صرف اور صرف یہ ایک چیز بنتی آ رہی ہے، اور یہ ایشو ہے فورس میرج کے ریلیٹڈ، زبردستی شادیاں۔ اب ہم بولیں گے زبردستی شادیاں مطلب یہ ایک ایسا ایشو ہے، یہ ایک بہت گندا بہت سیریس ایشو ہے اور ایک ریئلٹی ہے، اٹس اے ہارش ریئلٹی آف یور سوسائٹی۔ یہ ظلم اور زیادتیاں اپنوں کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، تو اس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، لوگوں کو اس چیز کے بارے میں اویئر کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النساء آیت نمبر 135 میں، اے ایمان والو، عدل و انصاف پہ مضبوطی پہ جم جانے والے اور خوشنودی اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والوں میں سے بن جاؤ، بھلے ہی یہ بات آپ کو اپنے خلاف، اپنے ماں باپ کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، اور امیر ہو یا غریب تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اور اسی لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم نے کچ بیانی یا پہلو تہی کی تو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جو کچھ بھی ہم کریں اللہ تعالیٰ اس سے واقف نہ ہو۔ تو صاف صاف کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے، اور حق پہ قائم ہو جاؤ، حق پہ قائم ہونے والے بن جاؤ، بھلے ہی وہ بات آپ کو اپنے خلاف جائے، اپنے ماں باپ کے خلاف جائے اور رشتہ داروں کے خلاف جائے، لیکن بات ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوگی، حق پہ ہوگی۔ تو ہمارا موٹیو اس لحاظ سے بالکل کلیئر ہے۔ تو وہ جو یہ بات ہے فورس میرج کے ریلیٹڈ، ہماری سوسائٹی میں اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے، بہت ساری زندگیاں خراب ہوئی ہیں صرف اور صرف اس چیز کے لیے۔ اسلام میں کسی بھی طریقے کا فورس جائز نہیں ہے، لا اکرہ فی الدین، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور اسلام اس چیز کو بالکل خارج کرتا ہے، اور اس نکاح کو جس نکاح میں بھی، جس شادی میں بھی فورس کا استعمال کیا گیا ہوگا، چاہے ہی وہ مینٹل فورس ہو، فزیکل فورس ہو، ایموشنل فورس ہو، کسی بھی طریقے کا فورس، اس نکاح کو باطل کے قرار دیا جاتا ہے، اس نکاح کو باطل قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آتی ہیں، وہ ان کو بولتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی زبردستی کی گئی، میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں، میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں، مجھے وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھی وہ شادی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف کہتے ہیں کہ وہ نکاح باطل ہے، تو اس نکاح کو باطل، حرام، غلط قرار دیا گیا ہے، invalid, it's invalid in the eyes of Islam, in the eyes of Allah۔ کیوں لوگ مجبور ہو جاتے ہیں یہ سب کرنے کے لیے؟ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، آپ کسی کی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ پیرنٹس سے ہماری درخواست ہے، آپ کے اپنے بچے ہیں، مطلب آپ کیسے اپنے بچوں پہ اتنا بڑا ظلم کر سکتے ہیں؟ میرج بنائی گئی تھی حلال کرنے کے لیے، رشتے کو میرج بنائی گئی تھی دین آسان کرنے کے لیے، آپ روک رہے ہیں، آپ پریونٹ کر رہے ہیں لوگوں کو ان کا دین کمپلیٹ کرنے سے، زبردستی کر کے آپ حرام کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اب اس چیز کا ذرا بھی احساس نہیں ہے آپ لوگوں کو، مطلب کہاں آپ کا ضمیر مر گیا، آپ کا دل مر گیا، کہاں پہ اس چیز کو نکال کے رکھ دیا؟ دنیا نے اتنی جگہ کر لی کہ آپ کا دل بھی مر گیا ہے، اس چیز کا ذرا بھی آپ کو احساس نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو غلط کرا رہے ہیں، ان کو غلط کی طرف بھیج رہے ہیں۔ نکاح کو بولا گیا تو نکاح کو آسان کیجئے اور غلط کو مشکل بنائیے، زنا کو مشکل بنائیے، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم میرج کا ٹھپا لگا کے زنا کو عام کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ دل میں کھنجر اترنے والی جیسی بات ہے کہ ہم زنا کو میرج کا ٹھپا لگا کر عام کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اس چیز کو سمجھیے کہ کسی بھی طریقے کا فورس، مینٹل فورس، ایموشنل فورس، فزیکل فورس، کوئی بھی فورس، اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جس بھی شادی میں یہ فورس استعمال کیا جاتا ہے اس نکاح کو حرام، باطل قرار دیا جاتا ہے۔
اٹس ناٹ ویلڈ ان دا آئیز آف اسلام. اس نکاح کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے, وہ نکاح حرام اور باطل ہے. وہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اپنی ہی فیملی اپنے بچوں پہ اتنا بڑا ظلم کرتی ہیں, کس لیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ان پیرنٹس سے بھی یہ بہت بڑا سوال ہے, اور سارے لوگوں سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. یہ آج تک ہوتا آیا ہے, لیکن پتہ نہیں مطلب لوگ اس چیز کو آج تک سمجھے کیوں نہیں. چیخ کے لوگ بول رہے ہیں, ہمارے علماء نے چیخ کے یہ باتیں بولی ہیں. سیریسلی نہیں کبھی لیا گیا اس چیز کو, اس چیز کو واقعی سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا فیوچر خراب کرتی ہیں. اب ایک حرام نکاح ہے, آپ حرام پروموٹ کر رہے ہیں اور غلط کرا رہے اپنے بچوں سے نکاح کا ٹھپا لگا کے. ان سے اب جو ان کی فیوچر جنریشن پیدا ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ حرام ہے. ہم اپنی سوسائٹی کو دے کیا رہے ہیں؟ ایک حرام چیز کو بہترین چیز کا نام دے کے. اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. وہ آپ لوگوں سے پوچھے گا اس چیز کے بارے میں, اور یہ ڈائریکٹ جنگ اللہ کے ساتھ ہے. آپ لوگ ریجیکٹ کیا کر رہے ہیں, پریونٹ کیا کر رہے ہیں کسی انسان کا دین کمپلیٹ ہونے سے. اب وہ خوش ہی نہیں ہوگا. ماں باپ ہمیشہ محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, وہ اپنی جان داؤ پہ لگا دیتے ہیں ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے. ایٹ دا اینڈ مجھے معاف کر دیجئے یہ بات بول کے کہ ماں باپ مطلبی بن جاتے ہیں. صرف دنیا میں یہ بولا جاتا ہے کہ دنیا میں صرف ماں باپ کا پیار انکنڈیشنل ہوتا ہے, مگر ایٹ دیٹ مومنٹ اس ٹائم پہ ماں باپ بھی مطلبی بن جاتے ہیں. اور جو یہ فورس ہوتا ہے یہ صرف اس مطلب کے لیے ہوتا ہے. اس میں بچوں کی خوشی ہوتی ہے سم ہاؤ, لیکن موسٹ آف دا پارٹ یہ صرف فیملیز, یہ صرف ماں باپ کی اپنے مطلب کے لیے ہوتی ہیں, اپنی خوشی کے لیے ہوتی ہیں. اس میں انہوں نے کچھ خواب, کچھ ڈریمز دیکھے ہوتے ہیں, اس کو حقیقت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. اور فیملی مجبور کرتی ہیں بچوں کو, اور یہ سیریسلی ہوتا ہے. وہ اپنے بچوں کو ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں, ان کو نیچا دکھاتی ہیں. کس لحاظ سے؟ میں بولتا ہوں کس لحاظ سے. وہ ان کو بولتے ہیں کہ نہیں, جو بھی رشتہ آئے گا آپ اس کو ایکسیپٹ کر لو. ابھی وہاں سے رشتہ آ رہا ہے, پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا, پھر ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. آپ کے بچے کے لیے کوئی ہوگا ہی نہیں, صرف یہی ایک رشتہ ہے ان کے لیے بچہ ہے. آپ ان کو فورس کر رہے ہیں کہ نہیں آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہے ہیں. اور ان کا کیا؟ شادی آپ لوگوں کو نہیں کرنی ہے, شادی آپ لوگوں کو نہیں ان بچوں کو کرنی ہے. اپنی زندگی ان کو بسر کرنی ہے. ساری زندگی تو آپ کو نہیں بتانی ہے, ساری زندگی ان کو بتانی ہے. اب 50 ایئرس, اب اور 10 سال اور 5 سال جی لیں گے, لیکن ان کو اپنی پوری زندگی بتانی ہے. وہ بچے, اپنا فیوچر, کتنا ٹائم ان کو گزارنا ہے, اور آپ ان کو زبردستی وہ ٹائم گزارنے پر مجبور کریں گے, اس کو زبردستی مجبور کریں گے. کیونکہ وہ آپ کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں. ہاں اوبویسلی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بیسٹ چاہتے ہیں, لیکن جب بات فورس کی آتی ہے, ایموشنل بلیک میل کہ نہیں آپ کو کرنا پڑے گا, اب پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا, یا ہوگی نہیں, یا تو آپ کی شادی ہوگی نہیں, پھر کہاں سے ڈھونڈیں گے, پھر ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. کیوں نہیں ڈھونڈیں گے؟ مطلب کیوں آپ کو, مطلب آپ اپنے بچے کے لیے اتنا کر رہے ہو, اتنا آج تک ان کے لیے کیا, اور لاسٹ میں جب اس کی زندگی کا اصلی صحیح حقیقی زندگی کا سوال ہوتا ہے, وہاں پہ آپ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہو. وہاں پہ آپ بولتے ہو کہ نہیں اب کہاں سے ڈھونڈے یا کہاں سے لائے, ابھی وہاں سے آ رہے ہیں لائک دارکن ارنز, اور کچھ بھی ہوگا ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. کیسے؟ ہم بحث چاہتے ہیں. کیوں؟ کیا بحث چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں, بحث نہیں ہے کچھ بھی. حب دنیا بل تو اس سے رون الحیات دنیا, یہ بس اتنا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کون سا بحث چاہتے ہیں آپ لوگ؟ فیملی آج ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ ویلدی فیملی ہوگی, ہائی انکم ہوگی, یہاں پہ زمین ہے, اتنی ساری زمینیں ہیں, وہ ہیں, یہ ہیں, اور وہ انسان کے ساتھ زندگی بتانی ہے. اس کو پیسے نہیں کھانے, جائیداد نہیں کھانی ہے, مکان نہیں کھائے گا. وہ کتنا بھی کروڑوں کا گھر ہوگا اس کو وہ نہیں کھانا ہے, اس کے ساتھ زندگی نہیں بسر کرنی ہے. سامہ وہ تو ایکسیپٹ کر لے گا اس چیز کو, ہاں چلو تھوڑا آرام مل جائے گا, پھر آرام کے لیے اپنی پوری زندگی خراب کر دے گا. ہاں میں تو کر لوں گا, چلو اب ماں باپ بول رہے ہیں, وہ سامہ اپنے ارمانوں کو, اپنے دل کو, ہر ایک چیز کو وہ ذبح کر رہا ہے. وہ انسان اپنے ہر ایک چیز کو کس کے لیے؟ چلو ماں باپ چاہتے ہیں. ماں باپ کا اتنا بھی فرض نہیں بنتا
کہ ہم اپنے بچے کو کس جہنم میں ڈال رہے ہیں. ہم اس کی پوری کی پوری زندگی خراب کر رہے ہیں صرف فیک پرائڈ کے لیے. اپنے بچے کو یہ بول کر کہ نہیں آپ ایکسیپٹ کیجئے اس چیز کو، یہ ہمارے ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں، یہ ہماری ذات سے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے ہیں، گورنمنٹ جاب ہے، جاب سیکیورٹی، اس سے ریلیٹڈ تو بہت زیادہ ایشو ہے. مطلب یہ بہت خطرناک ایک زہر ہے ہماری سوسائٹی کا. جاب سیکیورٹی ہے. کون سی سیکیورٹی؟ آپ کہاں سے یہ گارنٹی لے کے آئے کہ یہی سیکیورٹی ہے؟ انسان کو اگلی سانس کا پتہ نہیں ہے. اب کل کیا مطلب اگلی سانس لے گا نہیں لے گا اس کو اس چیز کی خبر نہیں ہے. وہ سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، فیوچر کی بات کر رہے ہیں. اپنا فیوچر انسان کو پتہ ہے، کل یہ بھی نہیں پتا کہ اٹھ پائے گا انسان کہ نہیں اٹھ پائے گا. وہ فیوچر کے بارے میں سوچ رہے، فیوچر دیکھ رہا ہے کہ ہاں یہ اتنے سارے فیوچر ہیں، اس میں یہاں پہ بہتری ہے، فیوچر ہیں، اچھا فیوچر ہوگا اور اتنے پیسے کی کمی نہیں ہوگی. لیکن فیوچر سیدھے